بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ داستان ہماری جاری ہے، داستان جناب مریم، پھر وہی آگے جا کے داستان جناب زکریا بن گئی، اور آج یہی داستان آگے بڑھے گی اور ایک اور کردار کا اس میں اضافہ ہو جائے گا۔ وہ کیا ہوگا؟ عرض کرتے ہیں، کوئک ریکیپ یہ ہے کہ اللہ کے نبی ہیں جناب زکریا، انہوں نے جناب مریم کے پاس بے موسم کے پھل دیکھے، ان سے پوچھا کہ یہ پھل کہاں سے آئے ہیں؟ کہا خدا کی طرف سے آئے ہیں۔ یہ دیکھ کر ان کے دل میں خواہش نے جنم لیا، کہ بیک گراؤنڈ بیٹا تھوڑا سا کم کر دیں میرے پاس۔ یہ دیکھ کر ان کے دل میں خواہش نے جنم لیا، دعا کی اللہ تعالیٰ سے، اے مریم کو بے موسم میں پھل عطا کرنے والے، مجھے اس حال میں کہ جب میری عمر بہت زیادہ ہے، میری بیوی بانجھ ہے، مجھے اولاد عطا فرما۔ بیک گراؤنڈ ذرا کم کر دیجیے گا، بہت زیادہ ہے میرے کہاں، تھوڑا سا کم کر دیجیے گا جی۔ تو اب بہرحال دعا قبول ہوئی، اور جناب زکریا بولے کہ کیا مجھے اس بات کی کوئی نشانی مل سکتی ہے کہ میری دعا قبول ہو گئی؟ تو کہا کہ ہاں نشانی مل سکتی ہے۔ اور کیا ہے وہ نشانی؟ یہ ہم نے کہا تھا کہ آپ سے عرض کریں گے، تو آگے بڑھتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ اب جناب زکریا کو یہ تو بتا دیا گیا کہ آپ کی دعا قبول ہو گئی ہے، اولاد مانگی تھی انہوں نے کہا کہ کیا مجھے کوئی ایسی نشانی، کوئی علامت مل سکتی ہے جس سے مجھے معلوم ہو جائے کہ دعا قبول ہے؟ کہا ہاں۔ وہ نشانی کیا ہے؟ قرآن کریم نے عرض کی، کہا نشانی یہ ہے کہ جناب زکریا آپ تین دن تک آپ اشاروں کے سوا کوئی بات نہیں کر سکیں گے، یعنی گویا اللہ تعالیٰ آپ کی آواز بند کر دے گا ان 3 دنوں کے لیے، آپ بولنا چاہیں گے بھی تو نہیں بول سکیں گے۔ اور یہ ایک علامت، ایک نشانی، ایک آیت ہوگی ہماری طرف سے کہ دعا قبول ہو گئی ہے۔ عجیب۔ تو پھر کیا ہوا؟ یہ خوشخبری پوری ہو گئی، اور وہ دن بھی آیا جب حضرت زکریا علیہ السلام نے بغیر آواز کے اپنی قوم کو اللہ کی عبادت اور اس کا ذکر کرنے کا حکم دیا اشاروں سے۔ تو اب یہ بھی علامت پوری ہو گئی۔ اب ظاہر ہے کہ جناب زکریا کو انتظار ہے، اولاد کا انتظار ہے۔ اور اب اگلی کچھ آیات، اگلا قصے کا حصہ، یہ بھی بڑا ایک زبردست ہے، بہت روحانیت سے بھرپور ہے۔ اب اللہ کے نبی منتظر ہیں، علامات پوری ہو چکی ہیں، یہاں تک کہ وہ دن آیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کو اولاد عطا فرما دی۔ آپ کو یاد ہے داستان شروع کہاں سے ہوئی تھی؟ جناب مریم سلام اللہ علیہ کو دیکھا تھا، اور وہ سارا ریکیپ ہم نے کر دیا۔ تو خود جناب مریم کی دنیا میں آمد کا ایک واقعہ تھا، ابھی جناب زکریا کے ہاں اولاد ہونے کا یہ بھی ایک الگ واقعہ ہے۔ اولاد ہو گئی، اور جو اولاد ہوئی ہے اس ہستی کو یحییٰ کہتے ہیں، یحییٰ، حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ داستان جناب مریم میں آج سے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا بھی اضافہ ہو گیا ہے۔ اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، کیا شان ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی، کیا شان ہے کہ ابھی آپ کو اگلے کچھ لمحات میں اندازہ ہوگا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت تو ایک الگ معجزہ ہے ہی نا، مگر آپ کی ولادت بھی گویا ایک اعتبار سے معجزے سے کم نہیں ہے۔ اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، کیا بات ہے یحییٰ علیہ السلام کی کہ جن کا نام خود خدا نے تجویز کیا۔ اور اگر ہم یہاں پہ دکھا بھی سکیں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی جہاں قبر مبارک ہے، یہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی قبر مبارک ہے یہاں پر۔ تو اب قرآن کریم نے کیا کیا، کیا کہا؟ اب اگلی آیت سنی اور اس کا لطف لیجیے۔ کہا اے زکریا، ہم آپ کو ایسے فرزند کی بشارت دیتے ہیں، نام آ رہا ہے، آپ کو یاد ہے نا جناب مریم کا بھی نام آیا تھا، اے زکریا ہم آپ کو ایسے فرزند کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا، اس سے پہلے ہم نے اس نام کا کوئی شخص پیدا نہیں کیا۔ یہ جملہ آیا آیت میں، اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیہ، نام یحییٰ ہوگا اور اس سے پہلے اس نام کا کوئی شخص ہم نے پیدا نہیں کیا۔
اب یہ یحییٰ علیہ السلام کی یہ کوالٹیز، یہ صفات قرآن کریم بیان کر رہا ہے. یحییٰ وہ ہے جن کی حکمت کی گواہی خداوند تعالیٰ دے رہا ہے. فرمایا، آیت کا ترجمہ ہے، فرمایا ابھی آپ بچے ہی تھے، ابھی آپ کم سن تھے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ کتاب کو مضبوطی سے پکڑے رہنا، اور بچپنے ہی میں آپ کو اللہ تعالیٰ نے حکمت سکھا دی. اللہ اکبر. جناب زکریا کے فرزند جناب یحییٰ کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے بچپن ہی میں حکمت عطا کر دی. آگے سنیے، یہ یحییٰ علیہ السلام کی صفات ہے جو قرآن کریم بتا رہا ہے. کہا یحییٰ وہ ہیں کہ جن کی پرہیزگاری کی گواہی قرآن دے رہا ہے. کس طریقے سے؟ فرمایا ہم نے اسے اپنے پاس سے شفقت اور پاکیزگی عطا فرمائی. وہ پرہیزگار شخص تھا. حضرت یحییٰ کے بارے میں یہ بات بڑھا دیجیے گا. اور آپ کی ایک عظیم صفت جس کو قرآن کریم نے بیان کیا وہ یہ تھی کہ آپ اپنے والدین کے معاملے بڑے نرم تھے، فرما بردار تھے. اور اب میں آپ کی خدمت میں اگلی آیت عرض کروں، ذرا میری آواز بڑھائیے گا. اگلی آیت آپ کی خدمت میں عرض کروں، عظمت جناب یحییٰ، عظمت جناب یحییٰ اس سے زیادہ اور کیا ہوگی کہ فرمایا، قرآن کریم نے فرمایا حضرت یحییٰ کے بارے میں اس پر یحییٰ پر سلام ہے جس دن وہ پیدا ہوئے، یحییٰ پر سلام ہے جس دن وہ دنیا سے گئے، اور یحییٰ پر سلام ہے جس دن وہ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے. میں آپ کی خدمت میں آیت عرض کروں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَالسَّلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا. یحییٰ علیہ السلام کی اس دنیا میں آنے والے دن پر سلام، جس دن وہ دنیا سے جائیں گے اس پر سلام، اور جس دن وہ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے اس پر سلام. آگے بڑھتے ہیں. اب اگر ہم آگے بڑھیں، یحییٰ علیہ السلام کی دنیا میں آمد سے متعلق آپ نے سنا کہ وہ کس قدر معجزاتی تھی، کہ کس طرح دعائیں کی گئیں اور اس کے نتیجے میں سارا کچھ ہوا. اسی طرح یحییٰ علیہ السلام کی اس دنیا سے جانے کا واقعہ بھی بڑا ہلا دینے والا ہے، جس انداز سے وہ گئے. بہرحال اب یہاں یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے، اور آپ کی پیدائش کے بعد آپ کے خالہ زاد بھائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے. یہ زمانہ آگے پیچھے چل رہا ہے. اب حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش کی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی ایک معجزے کی طرح ہے. اس کی کیا تفصیلات ہیں؟ یعنی اب ایک طرف جناب زکریا کے یحییٰ علیہ السلام آئے ہیں، اور اب جناب عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہو رہی ہے، اور ہم دونوں داستانوں کو ساتھ لے کر چلتے ہیں. اب جناب عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کا واقعہ بھی ساتھ میں سنیے کہ حجرے میں ہیں جناب مریم عبادت کر رہی ہیں، اور وہاں ایک اچانک ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آتا ہے. ایسا واقعہ جس کے بارے میں حضرت مریم تصور نہیں کر سکتی تھی. کیا آپ عبادت اور ریاضت میں مصروف ہیں کہ گویا اچانک آپ کے سامنے ایک شخص آ کھڑا ہوا. اس شخص کو دیکھ کر جناب مریم اضطراب میں مبتلا ہوئی، اور بالآخر ان کے منہ سے نکلا کہ اگر تو کوئی نیک شخص ہیں آپ، تو میں آپ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں. یہ کون تھے جو جناب مریم کے پاس آئے؟ در حقیقت یہ روح القدس یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے، اور حیران کن طور پر انہوں نے اللہ کے حکم سے ایک انسان کی شکل اختیار کی، اسی لیے جناب مریم مضطرب ہوئی. حضرت جبرائیل نے جناب مریم سے کہا کہ اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، گھبرانے کی بات نہیں ہے، مجھے اللہ نے بھیجا ہے تاکہ میں آپ کو ایک بیٹے کی خوشخبری دوں. اب آپ یہ دیکھیے اس گھرانے کی کہ یہاں پہ لوگوں کی آمد اس دنیا میں، یعنی کل جب جناب مریم کی والدہ کے ہاں جناب مریم کی ولادت ہونی تھی، اس کا الگ ایک پورا واقعہ بیک گراؤنڈ قصہ ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا. پھر جناب زکریا نے دعا مانگی، ان کے ہاں ایک بیٹے کی پیدائش تھی، اس کا الگ ایک واقعہ، اس کی الگ آیات، اس کے الگ قصے میں آپ کو ہم نے عرض کیا. اب جناب مریم کے ہاں ایک بیٹے کی ولادت ہو رہی ہے، اس کا الگ واقعہ، الگ قصہ، الگ آیات، وہ ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا. آپ اس گھرانے کی عظمت دیکھ رہے ہیں کہ ولادت در ولادت جو رہی، اس کا بھی تذکرہ در تذکرہ آ رہا ہے قرآن کریم میں.
سو کل تک کا واقعہ تھا کہ جناب مریم سلام اللہ علیہ کی والدہ کے ہاں جناب مریم کی پیدائش کا معاملہ تھا. آج جناب مریم کے ہاں جناب عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا معاملہ ہے. کہا اللہ نے مجھے بھیجا ہے تاکہ میں آپ کو ایک بیٹے کی خوشخبری دوں. اب یہ ہے تو خوشخبری, لیکن جناب مریم کی حیرت کی انتہا نہیں رہی. کیوں؟ فار آبویس ریزنز. آپ نے انتہائی حیرت سے کہا کہ میں تو غیر شادی شدہ ہوں, تو خداوند تعالیٰ مجھے بیٹا کیسے عطا فرمائے گا؟ اگین میں آپ کو یاد دلاؤں, کل تک جناب زکریا کہہ رہے تھے کہ میں تو عمر کے بہت آگے کے حصے میں ہوں, میری بیوی تو بھانج ہے, اللہ تعالیٰ مجھے کیسے اولاد عطا فرمائے گا؟ آج جناب مریم کہہ رہی ہے میں تو غیر شادی شدہ ہوں, اللہ تعالیٰ مجھے کیسے بیٹا عطا فرمائے گا؟ اب جناب جبرائیل نے کہا مریم سے کہ ایسا ہی ہوگا, ایسا ہی ہوگا, اور فرمایا کہ مریم آپ کے رب نے یہ کہا ہے کہ اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے. یعنی ایک اعتبار سے جناب عیسیٰ علیہ السلام کی مثال حضرت آدم علیہ السلام جیسی ہی ہے کہ وہ بھی بغیر باپ کے تھے اور اللہ نے آپ کو بھی بغیر باپ کے پیدا کیا. تو اب یہ تو ہمارے علم میں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں آئے, مگر اس کی تفصیلات کیا ہے؟ یہ کیا معاملہ ہوا؟ اس اتنے بڑے واقعے کی تفصیلات کیا ہے؟ تو ہوا یوں کہ ایک روز جناب مریم سلام اللہ علیہ عبادت کا بیٹھی تھی, تو اب انہیں یعنی حضرت جبرائیل والا واقعہ تو ہو گیا کہ بتایا کہ آپ کو اولاد عطا ہوگی, بٹ ہاؤ ایگزیکٹلی یہ کیا, اس کی ڈیٹیلز کیا ہے اس واقعے کی؟ ایک روز جناب مریم عبادت کا بیٹھی ہیں تو انہیں ایک پیغام دیا گیا, ایک حکم دیا گیا, اور یہ حکم وہ تھا جو آگے جا کر پیدائش جناب عیسیٰ کا سبب بنا. کیا حکم ہوا؟ عبادت گاہ میں بیٹھی ہیں اور حکم کیا دیا گیا آپ کو؟ یہ کلرز کریں گے انشاءاللہ.